اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، مکتبۃ الضیاء سمر یوٹیوب چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو عرض معروض یہ ہے کہ مجھے کچھ پڑھائی کے تعلق سے آپ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ کوئی غلطی ہو تو اس کی آپ مجھے معافی دیں کہ آپ دیکھیں کہ تجوید کیا ہے، تجوید کہتے کس کو ہیں، قرات کہتے کس کو ہیں، اور کیا چیز ہے۔ اگر یہ ایک ڈگری ہے تو کیا اس ڈگری سے ہم آشنا ہیں، کیا اس ڈگری کو ہم سمجھتے ہیں؟ یہ بتانا ہے کہ تجوید ہے کیا، تجوید کا مطلب کیا ہے، کیوں ہم تجوید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن بالترتیل کما قال ورتلناہ ترتیلا، والصلاة والسلام على نبی الأمی الذی امر بالترتیل فی قوله تعالی ورتل القرآن ترتیلا، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے بتانا آپ کو یہ ہے کہ تجوید کے معنی کیا ہیں، تجوید کے معنی کیا ہیں؟ تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، بہتر کرنا، خوبصورت کرنا۔ تجوید کے معنی عمدہ، اچھا، بہتر، بیوٹیفل کرنا۔ کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ کیا؟ قرآن پاک کے یہ قواعد بتائے گئے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تجوید کی قسم کیا ہے؟ تجوید کا بیان کیا ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تجوید کی تعریف۔ اور تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کے حروف تہجی۔ تو بچے ہیں میرے ہاں موجود ہیں، آپ چاہو تو میں ان سے ہاں کروا سکتا ہوں، تو بچے اس میں ہاں کر سکتے ہیں کہ ہمیں بتانا تو یہی ہے یوٹیوب کو کہ ہم بچے پڑھاتے ہیں۔ تو کیا بتایا میں نے؟ تجوید کا موضوع قرآن کے حروف تہجی، الف، با، تا، ثا وغیرہ، یہ ہے تجوید کا موضوع، ٹھیک ہے؟ اور تجوید کی غرض کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے تجوید کی؟ تجوید کی کیا غرض ہے؟ کیا ضرورت ہے تجوید کی؟ اور تجوید سے فائدہ ہوتا کیا ہے؟ تجوید کی غرض یہ ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا آ جائے، قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنا آ جائے۔ اور تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تجوید سے ہمیں پھل کیا ملے گا؟ تجوید کا ہمیں ثمر کیا ملے گا؟ اور
تجوید سے ہمیں کیا ضیاء حاصل ہو سکتی ہے یہ بتانا ہے۔ تو تجوید سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل ہو جانا، دونوں جہان میں خوش بختی حاصل ہو جانا، دونوں جہان میں بھلائیاں حاصل کر لینا، یہ تجوید کا فائدہ ہے۔ دونوں جہان سے مراد کیا ہے؟ زمین آخرت، دنیا اور آخرت، تو اس کا فائدہ ہے ہمیں۔ اور تجوید کا حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، تو خاص طور سے یہ ہمارے جو سبسکرائبر جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں یا علماء نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آ رہی ہوگی، تو اب اس کو ہلکا کریں گے۔ ہم نے موٹے موٹے الفاظ کہے ہیں، امام حضرات تو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، اور ہو سکے تو آپ دعا بھی دے سکتے ہیں، باقی دل کے اندر ناراضگی کا اظہار تو نہ کریں۔ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، تو قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی؟ 10۔ ایک کے بدلے میں کتنی نیکی ملتی ہے؟ اگر قرآن پاک کو ہم ٹھیک پڑھتے ہیں تو نیکی ملیں گی ہمیں کتنی؟ اور قرآن پاک کو بگاڑ کے پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ان مخارجوں کو جو اس کی جگہ ہے اس سے ہٹا کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہم جب تجوید کو اور مخارج کو آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں تو قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور ایک حرف کے پڑھنے میں ہمیں کتنے نیکی ملتی ہیں؟ 10۔ تو 10 کا فائدہ تب ہے کہ تب قرآن پاک کو ہم ٹھیک پڑھیں۔ اب تجوید کا حکم آپ سنیے، تجوید ہے کیا؟ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اتنا علم تو تجوید کا ہمیں حاصل ہو کہ قرآن پاک کو بہتر پڑھ سکیں، اچھا پڑھ سکیں، یہ کیا ہے؟ فرض عین۔ اور پورے علم تجوید کا سیکھنا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ، ایک نے سیکھ لیا تو سب نے سیکھ لیا، لیکن اتنا سیکھنا سب کے لیے فرض ہے کہ کتنا سیکھنا فرض ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں، اتنا علم تجوید سیکھنا ہر انسان کے لیے فرض عین ہے، اور تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے کی بات جو ہے اگلے سبق میں آپ سے دہرائی جائیں گی۔ السلام علیکم۔